میں تو چھوٹا سا سرکار کا ملازم رہا ہوں. کوشش میں نے کی ہے اپنے دوران سروس میں کسی کو غیر ضروری تنگ نہ کروں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے میں نے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. اور لوگوں کی زمینیں ہیں اویلیبل تو اس سینس میں کہ وہاں کوئی عمارت نہیں بنی تھی تو انہوں نے آسانی کے لیے بنایا. جہاں تک عمارتیں تھیں انہوں نے کہا یار یہ تو اس کو ایکوموڈیٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ تو آگے بیچ میں جہاں پہ عمارتیں بنی ہیں وہاں پہ 33 فٹ کرنے کا یہ اپروول یہ سکیم کس نے پلان کیا کیا کوئی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے اپنا میر صاحب کی, ہم کہتے ہیں ان 2.5 ارب روپے سر 10 جو اس کا جو ہے کمپنسیشن بنتا ہے کم از کم 80 کروڑ کا تو میں نے کلیم کیا 2 ہوٹلوں کا. پہلے 60 کروڑ کیا تھا وہ کم تھا. میں نے جب PWD کو دکھایا ہے انہوں نے کہا جی 80 کروڑ بنتا. تو اسی طریقے سے مجھ سے بڑے ہوٹل والے لوگ ہیں ہل ٹاپ اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو 2.5 ارب پہ کیا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو کی آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کچھ ایشوز کے حوالے سے جن کا تعلق ہنزہ سے ہے اور کسی حد تک گلگت سے بھی وہ تعلق بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے. میرے مہمان جو ہیں آج کے ان کا تعلق بھی ہنزہ سے ہے. نسیم خان جانی پہچانی شخصیت ہیں گلگت بلتستان کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی میڈیا سے رہا ہے, میڈیا مینجمنٹ انہوں نے کی ہے اور تقریباً کوئی 30 سال میڈیا مینجمنٹ کی ہے. اور جو لاسٹ آفس انہوں نے ہولڈ کی وہ ڈائریکٹر PID گلگت بلتستان. یقیناً جب آپ چہرہ ان کا دیکھیں گے, جب کیمرے میں یہ نظر آئیں گے تو اس تعارف کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن 2017 میں ریٹائر ہو کے آج کل ہنزہ میں ہی سیٹلڈ ہیں. کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے, کچھ ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. نسیم صاحب, بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 2017 سے 4 سال تو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود ایک میڈیا مینیجر, میڈیا پرسنالٹی, تو یہ 4 سال کا عرصہ طویل ایک گورنمنٹ سروس کے بعد کیسے آپ گزار رہے ہیں, کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ میر صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں جو آپ نے سیٹ اپ کی ہے اس حوالے سے بھی, اور آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ اپنے موقف جانے کے لیے, اپنے کچھ کیریئر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اس کے آپ میں بہت ہی مشکور ہوں. آپ اس علاقے کے جانے پہچانی شخصیت اور میڈیا کے حوالے سے آپ منجے ہوئے ایک صحافی ہیں, تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں آپ کے حوالے سے. جہاں تک میں نے سرکار کی جو ہے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں کوئی 30 سال سروس میں نے دی. ماشاءاللہ. میرا کیریئر جو ہے کراچی یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کی تھی 85 میں. اس کے بعد 86 میں میں نے انفارمیشن منسٹری میں آیا, اور میرا کیریئر کا آغاز جو ہے وہ سکردو سے ہوا. وہاں ہمارے چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے کوئی 5 سال کے بعد میں پھر گلگت میں 7-8 سال کے بعد یہاں سے پھر اسلام آباد میں 3-4 سال میں نے گزارے. پھر واپس یہاں پہ مجھے آنا پڑا گلگت میں, اور ریٹائرمنٹ تک یہیں پہ آپ لوگوں کے درمیان میں رہا. تو اس طرح ہمارا جو نا یہ میرا کیریئر اس طرح رہا. بالکل. اور میڈیا کے حوالے سے ویسے کہا جاتا ہے کہ چونکہ صحافیوں کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو بڑا تکلیف دہ ٹینشن والا کام ہوتا ہے. تو وہ ٹینشن اب آپ ریلیو ہیں؟ یقیناً دوران ملازمت سب سے مشکل لوگ میڈیا والے ہی ہوتے ہیں. میڈیا والے مجھ جیسے کیا چھوٹے لوگوں کو, یہ تو وزیر اعظم کو, حکومتوں کو ہلاتے ہیں. میں تو چھوٹا سا سرکار کا ملازم رہا ہوں. کوشش میں نے کی ہے اپنے دوران سروس میں کسی کو غیر ضروری تنگ نہ کروں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے میں نے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. البتہ مجھ پہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ فیور کیا ان کے ساتھ, لیکن ایسا کوئی میرا وہ نہیں رہا ہے.
میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا. اپنے جو دوران ملازمت کوشش کی ہے آپ جیسے لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ میں اچھے انداز میں رہوں, اچھے طریقے سے. صحیح. مس کرتے ہیں آپ نے اس لائف؟ یقیناً مس کرتا ہوں. اگرچہ بہت آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے دوبارہ دل کرتا ہے کہ یار آپ کے درمیان میں رہوں. کسی وجہ سے جو ہے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کے درمیان میں آنے کا موقع بہت کم مل جاتا ہے. تاہم یہ 4 سال کا جو میرا عرصہ یا تقریباً 5 سال ہو رہے ہیں, اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک باہر جانے کا تھوڑی بہت موقع ملا. میری بیٹی باہر پڑھ رہی تھی, اس کے پاس 2-3 مہینہ فیملی کے ساتھ میں رہا. اس کے بعد آ کے تھوڑی بہت ہماری زمین ادھر سلطان آباد میں ہے, پھر ہمارا کاروبار وغیرہ کریم آباد ہنزہ میں ہے, اور ہم ہنزہ کے ہی ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہیں سے میرے دادا کریم آباد سے آئے ہوئے ہیں. اس طرف بات میں آتا ہے. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی آپ نے کوئی جوائن کی, پھر ایک مطلب نہیں بن سکا آپ کا کوئی مومنٹم؟ پولیٹیکل پارٹی میں میرے خیال میں بالکل یعنی میں 2 سال سرکار کی ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے بعد ہم کوئی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. 2 سال تک قطعاً لگا رہتا ہے کیونکہ اس میں تو 2 سال میرے تقریباً ہو رہے تھے. تو مجھے ہمارے فتح اللہ صاحب بہت ایکٹیو آدمی ہیں, انہوں نے مجھے جانتا بھی نہیں تھا, بائی فیس جانتا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن اس طرح نہیں تھا. انہوں نے, میں ہنزہ میں تھا اپنے ہوٹل کا کوئی کام کر رہا تھا, تو مجھے انہوں نے بلایا اور گپ شپ ہو گیا. اور میں شروع میں کافی ایکٹیو رہا. جو بھی ان کے پروگرام تھے, جلسے ہوتے تھے, جہاں بھی ہنزہ میں ہو, ادھر ادھر جہاں بھی تھا میں جاتا تھا. باقاعدہ جو ابھی ہنزہ چوک کو اتحاد چوک کہا جاتا ہے, وہاں پر بھی جلسہ ہوا, وہاں پر بھی میں نے تقریر کی, تمام چیزیں ہو گئی. لیکن بعد میں مجھے اپنا آپ کو ایسا محسوس ہو گیا شاید میں اس مس فٹ ہوں, کیونکہ سرکار کے ہم ملازم جو ہیں اس انداز سے, جو گراس روٹ لیول سے جو پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں, جو اس انداز سے وہ چلتے ہیں, وہ ہم سے شاید نہیں ہو سکتا. کہ میں ذرا اپنا آپ کو ایسا اپنا آپ میں یہ فیل ہوا. لیکن میں اب بھی نہ اس سے الگ ہوں نہ اتنا ایکٹیو ہوں. بس ایک ایسوسیشن آپ کا اب بھی برقرار ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی, بلکہ مجھے ایک دفعہ گورنر صاحب نے کہا بھی تھا کہ آپ 2-3 لوگوں کو ہم جو ہے نا کوئی ایک ہماری کمیٹی ہے, اس میں یہ گورنمنٹ بننے سے پہلے آپ کا نام ہے باقاعدہ کرنل کریم محمد شاہ اور میں اور ایک اور وکیل یہاں پہ تھے, ان کے ساتھ اس طرح بات بھی ہو گئی تھی. لیکن اس کا کوئی رزلٹ ہی ملا. تو پھر میں تھوڑی بہت اس میں ہو گئی یار یہ کیوں کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس میں ذرا میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا, بس اتنی سی بات. تو تھوڑی سی آپ کی جو ایکٹیویٹیز, مصروفیات ہوٹل کے حوالے سے کچھ آپ بتا رہے تھے, وہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہوٹل آپ کا کریم آباد کے اندر ہے. جی ہاں, ہوٹل چلا رہے ہیں. ہوٹل جو ہے کیسا ایکسپیرینس؟ ہوٹل کا بھی ایک اس علاقے میں تھوڑی بہت اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ہے تو وہ ٹورزم ہے. وہ بھی, اور ٹورزم میں اس کے جتنے بھی انکلوجرز ہیں ٹورزم کے, ہوٹل ہوں یا جناب ٹور آپریٹر, جس طرح کے جو اس کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں, وہ تمام جو ہے اس علاقے کے لیے فٹ ہیں, بشرط کہ اس کو بہتر انداز سے چلایا جائے. گورنمنٹ بھی تھوڑی بہت اس کا ساتھ دے. تو اس یہ علاقہ جو ہے ٹورزم کے حوالے سے دنیا کا بہترین خطہ ہے. صرف اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو ہے حکومت کے ساتھ تعاون, حکومت کا لوگوں کے ساتھ جو کاروباری حضرات ہیں, ہوٹلز ہیں, پکنک یا ٹورسٹ اسپاٹ جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو اس سے بڑھ کے کوئی پرائیویٹ سیکٹر اس علاقے میں ہے ہی نہیں. ایک سے ایک خوبصورت جگہ, ایک سے ایک خوبصورت جگہ ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ اگر کچھ ہوٹل کے حوالے سے بھی کچھ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا, کچھ پروٹیسٹ دیکھا, کچھ وہ روڈ ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی ہاں, یہ ایسا ہے میر صاحب کہ کریم آباد میں ٹوٹل جو ہے ہوٹل کا بزنس 0 پوائنٹ سے لے کے اوپر فورٹ چوک تک جتنے ہوٹلز بنے ہیں, اس میں سب سے پرانی بزنس یہیں پہ ہے. قدیم جو وہاں کا اس جگہ میں جو لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے, میر صاحب کے ایک سیرنا ہوٹل بعد میں جو کیا گیا, پرانے جو طرز کے وہ بنے ہوئے تھے وہ تھا, اس میں ٹورسٹ ایکوموڈیٹ ہوتے تھے. اور اس کے بعد ہل ٹاپ والوں نے اپنے گھر جیسے کر کے محنت کر کے ان بیچاروں نے انہوں نے ہوٹل کا وہ کیا, جو ٹورسٹ آتے تھے انہوں نے سنبھالا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر دربار اور ہمارا ورلڈ روف جو 28 سال ہو گئے ہم نے بنایا, جس حساب سے جس طریقے سے ہم نے وہ بنایا وہ ہم جانتے ہیں اور اللہ پاک.
تو جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بھی ہوٹل بنے، مالوری بنا وہ بھی پرانا ہے اور اس کو کافی اپڈیٹ انہوں نے کیا ہے، اسی طرح البرکات کے نام سے. تو یہ 5-6 ہوٹلز یا 7-8 جو بھی ہیں وہاں پہ. پھر انہوں نے ایک لحاظ سے بزنس تو اپنی جگہ پہ وہ فائدہ ہو نقصان ہو، لیکن ایک لحاظ سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کرنا، یہ بزنس کے ساتھ ساتھ ایک علاقے کے لیے میں سمجھتا ہوں خدمت بھی ہے. اس کے ساتھ کئی جو نا لوگوں کے، دکانداروں کے، دوسرے لوگوں کے وہ جو نا روزی جو ہے وابستہ ہوتی ہے. اس میں ہوٹل میں جو ہے نوکریاں ملی ہوتی ہیں مختلف اس کے. تو یہ بھی علاقے کے لیے ہے جہاں جی میں اس پہ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا روڈ ایکسپینشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بتائیں. یہ جناب کوئی 27-28 سال میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی بہت بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ پھر ایکسٹینشن کی بات بعد میں کروں گا. 27-28 سال پہلے جب ہم ہوٹل بنا رہے تھے، ورڈ آف کسی اور ہمارے رشتہ دار کی زمین تھی، اس کو وہاں پہ ہم نے بنایا. اس زمانے میں 16 فٹ 16.5 فٹ کا جو ہے راستہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے TMS کی ذمہ داری ہوتی تھی، ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹی جو ہے کریم آباد میں بنی تھی. انہوں نے یہ فورٹ جو بن رہا تھا وہ بھی اس میں ان کا عمل دخل تھا، اور جو بھی سکیم کریم آباد میں ٹورسٹ اسپاٹس کے حوالے سے کوئی اور بنتا تھا وہ انہی کے ذریعے، ان کے نقشوں کے ذریعے ہی ہوتا. اس سے پہلے رینڈم تھا. تو اس وقت جب ہم بنا تمام لے آؤٹ سے لے کر ہوٹل کی تعمیر تک سب کچھ TMS نے نقشہ بھی انہوں نے دیا، آخر ٹاپ تک انہوں نے نگرانی، ان کی نگرانی میں بنا. ہم نے اس دوران یہ کہا یار یہ ذرا پیچھے آپ کر لیں، یہ کہیں بعد میں ہوٹل جو ہے یہ روڈ کا ایکسٹینشن ہو تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی روڈ ایکسٹینڈ ہونا نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہاں پہ ہم یورپ کی طرح، فرانس کی طرح یا یورپ کے جو دیگر مالک ہیں جو سٹونز کے جو ہیں بناتے ہیں بجائے تو لک وغیرہ ڈالنے کے، تو وہ کلچر ٹائپ کا ہم بناتے ہیں. یہ ایک سٹریٹ، خوبصورت سٹریٹ بن جائے گا. وہ کریم آباد کا ایک، بلکہ پاکستان کا ایک، کیونکہ حمزہ جو ہے پورے پاکستان میں ٹورسٹ کے حوالے سے ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے. تو یہ اس حساب سے ہمارے پروگرام ہے. تو اس لیے آپ اس کی طرف نہ جائیں. کہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے ان سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے روڈ کی ایکسٹینشن کے لیے شروع میں 40 سال پہلے غالباً ہم اس وقت حمزہ میں تو تھے بھی نہیں، میر صاحب نے کوئی پروجیکٹ رکھا تھا، کہتے ہیں کوئی 30 فٹ کا یا 28-25 فٹ کا، مجھے کنفرم وہ پتہ نہیں ہے. تو اس پہ وہاں کے لوگوں نے کہا تھا اتنا چوڑا کرنے پہ ہمارے جو نا نقصانات زیادہ ہے، اس لیے اس کو روکنا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے کوئی اس پہ قبضہ نہیں لگایا یا ریکارڈ نہیں کیا. تو اسی پہ لوگوں کے اس کے سلوپ ٹائپ کی زمین ہے، اس پہ لوگوں نے عمارتیں، دکانیں اور یہ چیزیں بنائیں. اب آ کے 2012 میں زیادہ ضرورت محسوس ہوا کہ جی نہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا. تو 16 فٹ سے لے جا کے 22 فٹ کیا گیا، اور 22 فٹ اس جگہ پہ کیا گیا جہاں پہ ان کو زمین اویلیبل تھی. زمین اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں ہیں اویلیبل، تو اس سینس میں کہ وہاں کوئی عمارت نہیں بنی تھی تو انہوں نے آسانی کے لیے بنایا. جہاں تک عمارتیں تھیں انہوں نے کہا یار یہ تو ان کو ایکوموڈیٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ. تو آگے بیچ میں جہاں پہ عمارتیں بنی ہیں، جہاں پہ عمارتیں بنی ہیں وہاں پہ 33 فٹ کرنے کا یہ اپروول، یہ سکیم کس نے پلان کیا، کیا کوئی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. اپروول ہو کے تو ہمارے جو ہوٹل جو کے مالکان جو ہیں یا وہاں کے زمینوں کے مالکان جو ہیں کہتے ہیں یار ہمارے پاس تھوڑی بہت زمین ہے، یہ آپ 14 لاکھ اور اس پہ آپ یا 40 لاکھ 45 لاکھ پہ آپ سڑک بنائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے کوئی پنجاب کی طرح یہاں کھلی زمینیں تو نہیں ہیں کہ جو ہم جو ہے اس کے بدلے میں کہیں اور لے لیں گے. تو لہٰذا چلے ہم اپنے اس کی قربانی دیتے ہیں کہ جی آپ 22 کی جگہ پہلے 22 کیا گیا، اب 27 فٹ کر لیں، چلے جیسا بھی اس میں ہم جیسا بھی ہم مان لیں گے. لیکن 33 یہ تو ہمیں تباہ کرنے والی ہے کہ سازش ہے ہمارا خلاف. 33 کا مطلب پورا آپ کا ہوٹل ہی چلا جائے گا، بہت ساروں کے. اور اس میں اس وقت اگر اس طرح 33 فٹ کیا جائے، ورنہ تو خیر وہ تو انہوں نے منع کیا ہے. جو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جب فنڈ آ جائے گا کر میٹنگ میں جو مالکان جو تھے ان کے ساتھ میٹنگ میں کرنا ہوا، تو وہاں کے ڈی سی وہاں پہ تعمیراتی ادارہ جو ہمارے PWD کے جو کنسرن ذمہ دار لوگ تھے، ان محفل میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی جب تک فنڈ پورا نہیں آئے گا ہم اس طرح جو آثار قدیمہ نہیں بنا سکتا. یہ کرن عبید کے الفاظ ہے، وہ بہت زیادہ مہنگی زمین ہے تو کمپنسیشن. ہمارا موقف یہ ہے اپنا امیر صاحب
کہ 27 فٹ پہ چلو ہم اپنا آپ کے لیے اس 27 فٹ میں بھی بڑی تباہی ہے اس پہ بھی، کیونکہ بہت سارے ایون ہمارا ہوٹل کا ایک سائڈ میں تو اس پہ جو ہے نا وہ تو ذاتی چیز آ جاتی ہے، ہمیں جو ہے نا سرکار کو عرض کرنی پڑے گی اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی، لیکن پھر بھی ہم نے کہا یار چلیں اس کریم آباد کے لیے سڑک جتنا کھلا ہوگا سب سے زیادہ فائدہ لیں گے، لیکن فائدہ کس قیمت پہ؟ عربوں کا ادھر نقصان ہو کہ ادھر میرے قیامت تک وہ فائدہ جو ہے نا وہ ہم وہ نہیں کر سکے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے اپنا میر صاحب کی، ہم کہتے ہیں ان 2.5 ارب روپے سر 10 جو اس کا جو ہے کمپنسیشن بنتا ہے کم از کم 80 کروڑ کا تو میں نے کلیم کیا 2 ہوٹلوں کا، پہلے 60 کروڑ کیا تھا وہ کم تھا، میں نے جب پیروڈی کو دکھایا انہوں نے کہا جی 80 کروڑ بنتا۔ تو اسی طریقے سے مجھ سے بڑے ہوٹل والے لوگ ہیں، ہل ٹاپ اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو 2.5 ارب پہ کیا اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اس کا ہم یہی کہتے ہیں کریم آباد میں لنک روڈز بہت کم ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار زیادہ لنک روڈز بنائے ہیں، اتنا پیسے آپ کے پاس ویسے بھی نہیں ہیں آپ اس اور لوگوں کا تقاضا ہے یار ہماری جگہوں پر آپ لنک روڈز ہمیں دے دیں، تھیلے اور چیزیں ہم اٹھا کے جو ہے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہماری بڑی مشکلات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اس طرح ہمارا ایک موقف ہے۔ یہ ایکسٹینشن جو بھی اس کو کہتے ہیں یہ کہاں تک ہے؟ 0 پوائنٹ سے لے کے 0 پوائنٹ سے فورٹ چوک تک۔ اچھا، لوگ وہاں پہ جو مطلب جنہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے نہ وہ پبلک کے کوئی نمائندے ہیں، نہ ایون وہ کوئی محلے کے بھی نمائندے نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی 1 انچ چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے والے جو کچھ چھوٹے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا خیال نہ ہو کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں اگر وہ یہ ڈیمیج ہو جائے تو آگے ان کا کاروبار اس آگے جو ان کا کاروبار پھلے گا پھولے گا، اس نیت کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا یار۔ تو ہمیں تباہ کر کے کہتے جی ہمارے وہاں پہ ہم نے زمینوں پہ اعتراض نہیں کہ ہمارے بھی گھر چلے گئے، ہماری بھی زمینیں چلے گئی، ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جی آپ کو اعتراض کرنا چاہتا ہے، اعتراض آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اعتراض نہیں کیا تو وہ آپ کی بات ہے نا۔ ہم نے کبھی کہا تھا کہ آپ آگے جو ہے چوک ان کا روڈ اتنا بنائے، ہم نے تو یہ کہا نا جی آپ ہمارے اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بعض جگہوں پہ کہ وہ لوکل نان لوکل کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسوں کو کہ آپ کا اسٹیک ہی نہیں ہے، آپ ہنزا سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ نان لوکل ہیں، تو یہ کیا چکر ہے اس کے حوالے سے؟ یہ میر صاحب آپ کے بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ سوال آپ نے کیا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ سوال کا جو نا۔ اب اندازہ لگائیں میرے آبا و اجداد کریم آباد سے ہیں، ہمیں کل ایک وہی بندہ جو کر رہا ہے کہتا ہے جی دنیور صاحب ہے، کیا ہم دنیور کے آبائی ہیں یا گلیت کے آبائی؟ ہمارے آبا و اجداد کریم آباد سے آ کے گجرداس کہتے تھے۔ گجرداس میں اپنی مثال مثلا دے رہا ہوں کہ یہاں پہ 1935 میں میرے دادا نے زمین لی ہے، 36 میں ہم مائیگریٹ ہو گئے، میرے دادا یہاں پہ آ گئے، تو یہاں سے دوبارہ ہم اپنے آبا و اجداد کی ہماری زمینیں ان سے اگر زیادہ نہیں ان کے برابر تو ہیں، ورنہ ہماری زمین کے برابر اب لوگوں کے وہاں پر اب بہت کم لوگوں کے رہ گئے ہیں۔ 15 کنال ہماری زمین ہے وہاں پہ، اور جگہ جگہ پہ سڑک کے قریب اوپر ہے، کافی مطلب کمرشل پلاٹس ہیں۔ اچھا، پرانا جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو کالونی ہے وہاں پہ ہمارا پرانا گھر بوسیدہ گھر وہ اب تک برقرار ہے۔ اچھا، میرے پر دادا جو ہیں ان کی قبر جو ہے وزیر ہمایوں کے جو مقبرہ جو ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ الگ تاریخ ہے کہ میرے پر دادا ان کے ساتھ چترال گئے تھے، اور وہاں سے آ کے انہوں نے کہا جی میرے بھائیوں سے بڑھ کے انہوں نے میرے ساتھ دیا کہ انہوں نے اپنے وصیت کے مطابق اپنے برابر میں میرے پر دادا کی قبر ان کے برابر میں ہے۔ تو یہ سب کچھ وہاں ہماری زمین ہونے کے باوجود۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے اپنے ہوٹل کے ساتھ نیچے زمین اور گھر لیا ہے، لے کے بھی 10 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جناب علی، تو اس طرح ہمارا سب کچھ وہاں پہ زمین ہے، تو نان لوکل کا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کا ڈیفینیشن کیا بنتا ہے، کس کو لوکل کہا جاتا ہے، کس کو نان لوکل کہا جاتا ہے۔ جبکہ 40 سال پہلے سے جو ہے ہم سے اوپر ایک مرکو کہتے ہیں قدیم ایک ہمارے قبیلے کا جو ہے وہ زمین ہے، اس کی وقول کے لیے 40 سال پہلے ہم سے پیسے لیے گئے ہیں، آپ اس علاقے کے سپوت ہیں، آپ کو جو ہے یہاں زمین ملے گی۔ تو اس طرح چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہم وہاں کے لوگ اس طرح اٹھائے جائے، کیا ان کو پھر گلگت والے چھوڑ دیں گے، یا گلگت والے اس پنڈی میں جائیں گے تو پنجاب کے لوگ اس طرح وہ بخشیں گے، یا ہم سب پاکستانی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو کیا ان کو یہ برداشت ہوگا یار آپ پاکستانی کیوں آ جاتے ہیں؟ تو یہ اس چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ خود لوگ
اگر کریم آباد سے کوئی لوگ آ جاتا تو کل ان کو یار کہیں کے لیے وہ آئسولیٹ نہ ہو جائیں، یہ محسوس نہیں کریں کہ ان کو ہم اپنا بھائی یہاں پہ وہ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. جبکہ تو یہ چیزیں یہ جو پروٹیسٹ ہے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، یہ بھی غالباً اسی تناظر میں تھا کہ کرنل اویس صاحب جب اسپیچ کے لیے آ رہے تھے. نیچے میٹنگ ہو گئی ان کے ساتھ، ڈی سی کے دفتر میں ہم گئے ہیں کہ کیونکہ کئی دفعہ ہم پہلے فیاض صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا تھا یار تو ممکن ہی ہے 27 فٹ بھی بمشکل بنے گا. تو ان کا یہ کہہ رہے ہیں جی یہ 27 فٹ نہیں 33 فٹ سے 1 انچ ہم کم ہونا نہیں دیں گے. ان کا وہ کوئی آفیشیل ہیں، وہ کوئی عوام کے نمائندے ہیں، وہ اگر ایک محلہ کے بھی نمائندگی ہو کسی کوئی اس کو مانتا تو وہ بتاتے. آپ کل کے پروٹیسٹ میں دیکھیں گے چھوٹے بچے انڈر ایج جو ہے وہ گاڑی ایک میں لے کے ادھر ان کے ساتھ، اور وہی جن کے ہوٹلوں کا جو ہے آگے چل رہے ہیں وہ، اور اوپر جو ہے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور کرنل اویس صاحب کو دیکھو ان کا نمائندہ تھا، اس طرح اس کے سامنے وہ نعرہ بازی اور جو کہ اب ان الفاظ کو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، مناسب نہیں ہے. تو اس طرح چیزیں ہیں. میں نسیم صاحب تھوڑا سا ہمارا وقت محدود ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلوزنگ ریمارکس آپ دیں، اس کے بعد ہم پروگرام کلوز کریں گے. کچھ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومت کو اس ایشو کے حوالے سے، ہنزا کی عوام کو، گلگت کی عوام کو، میڈیا کو ہو سکتا ہے؟ میں مطلب آپ ہنزا میں تو میڈیا جو ہے ابھی ابھی نمودار ہوا نا جی، یہاں پہ آپ پرانے لوگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کا بھی کوئی اور گلگت میڈیا نیٹ ورک ہے اور کوئی بھی اور بھی ادارے کوئی ہیں تو آپ آ کے اس کے اوپر ہماری گزارش ہوگی، ہمارا موقف ہم جو ہے آپ آ جائیں ہوٹل والوں کے بھی اور گاؤں والوں کے بھی، اگر کوئی گاؤں کے نمبردار ٹائپ کے کوئی لوگ ہیں جو اس طرح کہتے ہیں ان کا کوئی موقف لے کے اس میڈیا پہ جناب عالی آپ دے سکتے ہیں. جہاں تک سرکار کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ سرکار جو ہے جو آپ کا پلان ہے جو پروجیکٹ ہے اس کو جس انداز سے خوبصورت انداز سے ہونا اس کو مکمل کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہونا ہے یہ بھی نہیں ہوگا. کس لیے کہ ہم فریاد کے لیے کہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں جو نا سرکار ہمیں تباہ کر کے تو روڈ نہیں بنائے گی نا، یا کریم آباد کے لوگ جو ہے ہمیں غرق کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوں گے، کوئی سب ایسا نہیں ہے. ویسے سرکار بھی اپنی ہے، ذرا ہمدردی سے بھی دیکھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل سرکار جو ہے سرکار باقاعدہ ہمدردی سے دیکھ رہی ہوں. سرکار نہیں، سرکار کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کا وزیر سرکار ہے نا جی. جو کنسرن ادارے ہیں ان کا بھی یہ فیزیبلٹی کہتے ہیں یہ فیزیبل نہیں ہے، اور اس طرح جو انتظامیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح جو ہے کہاں جائیں گے یہ لوگ، کہاں جائیں گے ہم وہ تو غرق تو کرنا نہیں دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اس گاؤں والوں کے جو سمجھدار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، قدیم جو ہمارا گاؤں ہے اور ٹورسٹ سپاٹ ہے کریم آباد، یعنی پاکستان کا ٹورزم کے حوالے سے ہنزا، اور ہنزا میں بالخصوص کریم آباد، اور کریم آباد میں بالخصوص یہ 0 پوائنٹ سے لے کر فورٹ چوک تک یہ یہاں ہوٹلز بھی ہیں، ٹورسٹ کا ایریا بھی ہے. تو اس میں بدامنی اور چیزیں کسی چند لوگوں کی وجہ سے کرنا نہیں دیں. ذمہ دار لوگ اس چیز کو حل کریں. ہم ان کے جو نا گزارش ہماری طرف سے ہوتا ہے یہی. بہت شکریہ نسیم تو صاحب، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.